نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیزو، ہم لوگ اسباب کے درجے میں اس حقیقت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے کہ موجودہ وبائی مرض کرونا وائرس کووڈ-19 سے حفاظت کا راستہ ماہرین کی رائے کے مطابق لاک ڈاؤن ہی ہے، جس کے پیش نظر ملکی سطح سے لے کر عالمی پیمانے تک یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اسی فارمولے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف اسی حقیقت کا یہ پہلو بھی تشویش انگیز ہے کہ لاک ڈاؤن کی معطل زندگی سے مساجد کی پرنور عبادات بھی متاثر ہیں، اور اسی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں تقریباً تمام مسلمان پورے ذوق و شوق سے زیادہ عبادات خداوندی میں مشغول ہوتے ہیں۔ لہٰذا ملک میں جاری لاک ڈاؤن کے پیش نظر چند مسائل ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کا کیا حکم ہے۔ تو عزیزو، اس کا حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے ہر بالغ مرد و عورت پر، لہٰذا ماہ مبارک میں تراویح کا خاص اہتمام کیا جائے۔ البتہ موجودہ وبائی مرض کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے مساجد میں تو انتظامیہ یعنی پرشاسن کی اجازت کے مطابق صرف 2، 3، 4 یا 5 افراد ہی تراویح ادا کریں، جن کو دیگر نمازوں کے لیے متعین کیا گیا ہے، اور باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کریں۔ اور وہ حضرات جو جن کے لیے اپنے گھروں میں تراویح میں جماعت کی صورت نہ بن سکے، وہ تنہا تراویح کی نماز ادا کرے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں یعنی لاک ڈاؤن کی صورت میں تراویح میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی کیا صورت اختیار کی جائے جو کہ سنت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً تراویح میں قرآن کریم پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا حتی الامکان مساجد میں متعینہ افراد کے ساتھ یعنی انتظامیہ کی اجازت کے مطابق ختم قرآن کا نظم کیا جائے۔ اگر سامع کا بھی نظم ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر لقمہ دیا جا سکے اور قرآن کریم میں کوئی غلطی نہ رہے۔ اور گھروں میں اگر حافظ قرآن موجود ہو تو تراویح میں مکمل قرآن کریم سنا جائے، اور اگر حافظ قرآن موجود نہ ہو تو علم تر کیف سے تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ اور وہ حضرات جنہیں صرف 2 یا 4 صورتیں یاد ہوں، وہ انہی صورتوں کو بار بار پڑھ کر یعنی ہر رکعت میں وہی صورتیں پڑھ کر اپنی تراویح کی 20 رکعت نماز مکمل کر لیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا نابالغ حافظ قرآن بالغ مقتدیوں کی
امامت کر سکتا ہے تراویح کی نماز میں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فرائض کی طرح نوافل میں بھی نابالغ حافظ قرآن بالغ مقتدیوں کی امامت نہیں کر سکتا، لہٰذا تراویح میں بھی نابالغ حافظ قرآن بالغ مقتدیوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور ایک ضروری اہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حافظہ خاتون خواتین کی امامت کر سکتی ہے یا اپنی تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین میں اگر کوئی خاتون حافظہ قرآن ہو اور وہ اپنی تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے، بلکہ احسن ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وہ امام بن کر امامت نہیں کر سکتی، اگرچہ اس کی اقتداء کرنے والی صرف عورتیں ہی ہوں، کیونکہ تنہا عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، اگرچہ وہ تراویح کی نماز ہی ہو۔ ہاں، البتہ یہ شکل اختیار کی جا سکتی ہے کہ عورتیں بھی گھروں میں ہونے والی جماعتوں میں شرکت کر سکتی ہیں۔ اگر وہ عورتیں محرم ہیں تو مردوں کے پیچھے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں بغیر پردے کے، اور اگر غیر محرم ہیں تو پردے کے ساتھ وہ نمازوں میں شرکت کر سکتی ہیں۔ ایک ضروری اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک حافظ قرآن چند جگہوں پر ایک ہی دن میں تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن چند جگہوں پر ایک ہی دن میں تراویح کی نماز یعنی تراویح میں امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ حافظ قرآن جب پہلی مرتبہ تراویح کی نماز پڑھائے گا تو اس کی اپنی سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اور جب وہ دوسری مرتبہ تراویح کی نماز پڑھائے گا تو اس کی یہ اپنی نماز نفل ہوگی اور مقتدیوں کی نماز سنت مؤکدہ ہوگی، لہذا اس صورت میں مقتدیوں کی اقتداء درست نہیں ہوگی اور اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس شکل کو اختیار کرنے سے بچا جائے، کیونکہ اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالمی وبا سے ہم سب کی، ملک کی، پورے عالم اسلام کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔